پیڑ پرندے پانی. آج ہم دریائے سندھ کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں اور مون بھی کر رہے ہیں. یہ ایک تکلیف دہ بات ہے کہ جس پانی سے زندگیاں جڑی ہوئی ہیں اس کی سروائیول کی بات ہو رہی ہے. آپ لوگ یہاں موجود تھے پہلے اناگرل سیشن میں. بہت ساری باتیں، بہت تھاٹ پرووکنگ باتیں ہوئی ہیں اور آئی ایم ویری آنرڈ ٹو بی آن دس پینل ود ٹو پینلسٹ. ڈاکٹر حسن عباس صاحب جو کہ ورلڈ میں واٹر ایکسپرٹ بھی ہیں. ان کی پی ایچ ڈی بھی پانی کے اوپر ہی ہے، بلکہ ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک کے اوپر ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. انہوں نے کچھ تتلیوں کی جان بچائی ہے. ساتھ ہی ساتھ انٹرنیشنل میڈیا میں لکھتے بھی ہیں اور ریسورس پرسن بھی ہیں. اور ساتھ ہمارے ڈاکٹر آشو لال ہیں جو انٹلیکچوئل ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں اور بہت کومل نظمیں کہتے ہیں. تو میں گفتگو کا آغاز جو ہے وہ ڈاکٹر آشو لال سے ہی کروں گی کہ آپ بہت بڑے پروپیگیٹر ہیں آف چینج تھرو لوگوں کو انوالو کرنا، پولیٹیکل اویئرنیس کریٹ کرنا، جنرل اویئرنیس کریٹ کرنا. آپ یہ بتائیے کہ اس وقت پانی کی جو صورتحال ہے کہ واٹر ایمرجنسی ڈکلیئر ہونی چاہیے، لوگ کیا کریں؟ ہمارا میڈیا، ہماری انٹیلیجنسیا، ہماری سول سروس، ہمارے سول سوسائٹی، آپ کے خیال میں کیا رول ادا کرنا چاہیے ان کو؟ تھینک یو ملاحت بی بی، بہت مہربانی. تو میں بہت ساری باتیں ہیں کرنے کے لیے، لیکن ہمیں سوسائٹی میں پہلی بات یہی ہے کہ ہمیں اپنے جو کچھ ہم جانتے ہیں اس سے بھی آگاہ ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ ہم اپنی مرضی سے نہیں جانتے ہیں، تو ظاہر ہے اس سے ہمیں اویئر ہونا چاہیے. بہت سارے میتھڈز ہیں، تھرو آرٹ ہم اس کو بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں. حسن صاحب تھرو سائنٹسٹ ہم حقائق کو سامنے لا کر لوگوں کو بتا کر کہ سندھو کو کیا کیا خطرہ ہے. میں چونکہ سندھو کا رہنے والا ہوں، سندھو دریا کی من دریا کا رہنے والا ہوں، تو میں نے بچپن سے اب تک اس بزرگی تک اس کے ساتھ گزارا ہے. اور میں نے اس کو سامنے ہی کہ وہ جب 10 جگہوں پہ بہہ رہا تھا اور مور دین 70,000 کیوسک پانی، کہیں 1,00,000 کیوسک پانی کے وہ دریا تھے، سارے خشک ہو گئے. اب صرف جو مین دریا بچ گیا ہے، جس کو ہم دل دریا بھی کہتے ہیں، ہمارے علاقے میں اسے سندھو کو دل دریا کہتے ہیں. تو میری بچپن میں جو مونڈن ہوا تھا اس کو ہم سرائکی میں بولتے ہیں جھانڈ لاہمن. تو وہ دریائے سندھ کے ہمارے لوگوں میں ایک ٹریڈیشن تھی کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو ہم اس کو دریا کے کنارے لے جاتے تھے. ساتھ بھت کا ایک بڑا دیگڑا بنا ہوا ہوتا تھا، تو عورتیں جو ہے نا وہ گاتی ہوئی ساتھ چلتی تھی. تو وہ ایک ایسا زمانہ تھا. تو ہم سندھ کو اتنا مقدس ریسپیکٹ دیتے تھے کہ بچپن میں میری ماں مجھے کہتی تھی کہ یہ خاج خضر ہے، تو اس کی طرف منہ کر کے بھی آپ نے یورینیشن نہیں کرنی، اس کے سامنے کبھی ننگا نہیں ہونا ہے. یہ اس کے رسپیکٹ کی بات ہے. تو ہم پچھلے 12-15 سال سے جاتے ہیں، پھول لے کر جاتے ہیں، اس کی نظر کرتے ہیں. اگرچہ اس نے میری بستی دریا برد کر لی، کھا لی ہے. ہم نے پھر بستی بنائی، اس نے پھر کھا لی ہے. تیسری جگہ پہ ہم نے بستی بنائی ہے، اب ہمارے ساتھ بہہ رہا ہے. لیکن اس نے یہ سارا نقصان جو ہوا ہے، اس کے باوجود میں اس دیوتا کو سلام کرتا ہوں کہ یہ جو دریا بردی ہوئی ہے یہ ہماری اپنی نااہلی کی وجہ سے ہوئی، کہ ہم نے اس کے جو کنارے پر فلڈ کو جو فلڈ شاک کو ابزاربر جو تھے، جنگل تھا، 3-3 4-4 5-5 20-20 کلومیٹر تک جنگل تھا، لئی کا، کوندر کا، کاں کا، بھاڑی کا، جو دریا کے پودے ہیں اور بہت سارے اور بھی ایسے ہیں. تو اب وہ اس پہ ایسی قبضہ گیری شروع ہوئی ہے
کہ وہ لوگوں نے سارا جنگل مار دیا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ سندھو کا سارا پردہ ہی ختم کر دیا انہوں نے. جب آپ دریا کا پردہ ہی ختم کر دیں گے, دریا کو غصہ لگے گا. دریا زندہ و جاوید چیز ہے, جیندی جاگتی وسو ہے, یہ کوئی مردہ چیز نہیں ہے. یہ پانی ہماری زندگی ہے, جیسے حسن صاحب کہہ رہے تھے کہ پانی ہی زندگی ہے. ارتھ اینڈ آل از ارتھ اینڈ واٹر, جیسے ہومر نے اپنی اوڈیسی میں لکھا ہے کہ آل از ارتھ اینڈ واٹر. اچھا ڈاکٹر حسن عباس آپ کی طرف آتے ہیں. یہ بتائیے کہ گورنمنٹ کو, بلکہ گورنمنٹس کو شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم میں, آئی نو کوئی اس کا آسان سلوشن نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر کچھ موٹی موٹی باتیں آپ کرنا چاہیں کہ اس واٹر ایمرجنسی سے ٹیکل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے حکومتوں کو؟ جی, سب سے پہلے تو میں اس پہ تھوڑی سی جو ہے وہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو ہماری بیک گراؤنڈ ہے نا, وہ اسپیشلی جو ہماری یوتھ ہے اس کو پتہ ہونی چاہیے. کیونکہ آپ صبح سے سن رہے ہیں اس سیشن میں سندھ طاس معاہدہ, سندھ طاس معاہدہ, اور اس سیشن میں سننے کے علاوہ آپ لوگوں نے کتابوں میں پڑھا ہوگا, آرٹیکلز میں پڑھا ہوگا, کہتے ہیں کہ جی یہ وہ معاہدہ تھا جس نے ہماری جان بچا لی, جس نے ہمارے دریا کو بچا لیا, جس نے ہمارے پانی کو بچا لیا. اگر یہ اس معاہدے کے تحت ہمارے ڈیم نہ بنتے تو ہمارا پورا ملک ڈیزرٹ بن جاتا. اس طرح کی باتیں بہت زیادہ لکھی گئی ہیں, کی گئی ہیں, اور سندھ طاس کے بارے میں صرف اور صرف یہی باتیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں. لیکن اس کی جو پیچھے حقیقت ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, جو بتائی نہیں جاتی, لیکن ایک ایک پاکستان کے بچے کو پتہ ہونی چاہیے, اور اسپیشلی جو یوتھ ہے ہمارا. کیونکہ آج ہم ڈیسیژن میکنگ پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم گمراہ ہیں. وی آر ناٹ اویئر آف آور اویئرنیس, جس طرح سے ڈاکٹر لال صاحب نے بات کی ہے. اب یوتھ کو بھی اگر گمراہ رکھا گیا تو پھر یوتھ بھی غلط ڈیسیجنز لے گی. یوتھ کو ایٹ لیسٹ پتہ ہونا چاہیے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, تاکہ جس وقت وہ ڈیسیجن میکنگ پوزیشن میں آئیں تو ان کو کوئی بیوقوف نہ بنا سکے. یہ میں نے بڑا اسٹرانگ ورڈ استعمال کیا, بیوقوف, کیونکہ ہمارے بڑوں کو بیوقوف بنایا گیا یا انہوں نے چوز کیا کہ وہ بیوقوف بنے. سندھ طاس معاہدے میں ہوا یہ تھا کہ انڈیا نے پاکستان کا پانی روک لیا تھا, اور جو اس نے جس طریقے سے روکا تھا وہ جنیوا کنونشن کے حساب سے وار کرائم بنتا تھا. تو ہمارا ایک بہت ہی اسٹرانگ لیگل کیس تھا اس کے خلاف. اس کے علاوہ جس طریقے سے انہوں نے ایز این اپر رائپیرین پاکستان کو تھریٹ کیا کہ ہم یہ تمام دریا بند کر دیں گے اور آپ اپنا بندوبست ویسٹرن دریاؤں سے کرو, وہ بھی جو تھریٹ تھا اور وہ جو اس کی ٹون تھی, اور اس کے بعد میں جتنے بھی کانسیکوینشل ایکشنز تھے وہ سارے کے سارے انٹرنیشنل قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی تھی. تو پاکستان کا جو لیگل کیس تھا انٹرنیشنل کورٹ میں جا کے اپنا کیس پیش کرنے کا, وہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ اس میں کسی کو شک ہی نہیں تھا کہ آپ یہ کیس ہار جائیں گے. اب ایک ڈیوڈ ای لیلینتھل صاحب تھے جو امریکہ سے تشریف لائے تھے, غالباً نہرو کے کہنے پہ آئے تھے, لیکن امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بریفنگ لے کے آئے تھے کہ انہوں نے ادھر آ کے کرنا کیا ہے. ڈیوڈ لیلینتھل نے ادھر آ کے نہرو سے اور لیاقت علی خان سے ملاقات کی. ملاقات میں کے بعد انہوں نے 2 مضمون لکھے جو کہ کالیر میگزین تھا امریکہ کا, اس میں شائع ہوئے. ایک مضمون میں انہوں نے کہا کہ جناب نہرو مجھے کہتا ہے کہ جو ایک گاندھی جیسا نیک پولیٹیشین ہوتا ہے وہ صرف حق کی بات کرتا ہے اور سچ کی پیروی کرتا ہے, یا کوئی نبی ہے وہ صرف حق اور سچ کی پیروی کرتا ہے. تو میں نہ تو کوئی نبی ہوں نہ میں گاندھی ہوں, میں تو اسٹیٹس مین ہوں اور میں نے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ کام کرتے ہیں. تو اس چیز کو لیلینتھل نے بہت سراہا اور اس نے کہا کہ نہرو بہت کام کا بندہ ہے, اور جب تک یہ پاور میں ہے تو امریکہ کو اس کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کر لینے چاہیے, وچ ول گو اے ویری لانگ وے. لیاقت علی کے بارے میں لیلینتھل لکھتا ہے کہ لیاقت علی سافٹ اسپوکن بندہ ہے, لیکن وہ جو بات کرتا ہے وہ بہت فرم ہوتی ہے اور اس بات سے اس کو اٹھایا نہیں جا سکتا. اور اس کے بعد وہ یہ نہیں لکھتا کہ لیاقت علی بھی کام کا بندہ ہے. اس کے بعد لیلینتھل جو ہے وہ ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ تھا یوجین بلیک, اس کو خط لکھتا ہے کہ ہندوستان پاکستان میں پانی کا جھگڑا چل رہا ہے, اس کے پیچھے ورلڈ بینک کے لیے بہت بڑی بڑی بزنس اپرچونیٹیز ہیں. اب اس بات پہ غور کریں کہ ورلڈ بینک کے پیچھے بہت بڑی ان کے جھگڑے کے پیچھے بہت بڑی بزنس اپرچونیٹیز ہیں. تو ان بزنس اپرچونیٹیز کی بیس کے اوپر ورلڈ بینک جو ہے وہ ان کو
جھگڑا ختم کرنے کی جو ہے وہ پیشکش کرے. یوجین بلیک خط لکھتا ہے سپٹمبر آف 1951 میں دونوں ملکوں کے پرائم منسٹرز کو کہ جی ہم اپنے گڈ آفیسز آفر کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور اس پانی کے جھگڑے کے اوپر بات چیت شروع کریں. لیاقت علی نے ایکسیپٹ کر لیا, پھر نہرو نے بھی ایکسیپٹ کر لیا. سپٹمبر 1951 لیاقت علی کو گولی مار دی گئی, اور جو اس سے پہلے جو ورلڈ بینک کا لیٹر تھا اس میں اس چیز کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا کہ جو بات چیت ہے ورلڈ بینک میں آ کے اس کا کیا فارمولہ ہوگا. لیاقت علی کو گولی مارنے کے بعد 3 ہفتے کے بعد ورلڈ بینک کا دوسرا لیٹر آتا ہے, اور دوسرے لیٹر میں اس بات چیت کی ترتیب دی ہوتی ہے, اس کے قواعد و ضوابط دیے ہوتے ہیں, اور اس میں جو چیزیں موسٹ امپورٹنٹ نوٹ کرنے والی ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں بات یہ کی جاتی ہے کہ کوئی بھی ملک انٹرنیشنل کورٹ میں نہیں جائے گا. یہاں جو پاکستان کا لیگل کیس تھا جو پاکستان نے جیت جانا تھا, آپ کو کہا گیا کہ آپ اس سے پہلے ہی دستبردار ہو جائیں کہ آپ مان جائیں کہ آپ لیگل پروسیڈنگز پہ نہیں جائیں گے. دوسری چیز جو انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی تھی کہ اپر رائپیرین لوئر رائپیرین کا پانی روک لے, جس طرح سے انڈیا روکنا چاہ رہا تھا, اس پہ انہوں نے یہ کہا, کیونکہ پاکستان کے پاس جو لیگل پوائنٹ تھا وہ یہ تھا پرائر اپروپریشن اور پرائر یوز کا, کہ پاکستان ان دریاؤں سے پہلے سے پانی استعمال کر رہا ہے, اور اگر آپ پہلے سے استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ کا اپر رائپیرین وہ پانی نہیں روک سکتا. اب دوسری کلاز جو ورلڈ بینک کی تھی اس میں یہ تھی, جو پاکستان کے خلاف جاتی تھی, انہوں نے کہا کہ جی پرانے پانی کی اور پرانے استعمال کی کوئی بات نہیں ہوگی, جو بات ہوگی صرف فیوچر کی ہوگی. تو پاکستان کو شروع میں مجبور کیا گیا کہ آپ کے ساتھ نیگوسیشن صرف اس صورت میں شروع ہوں گی, آپ کو نیگوسیشن میں ہم شامل کریں گے کہ اگر آپ انٹرنیشنل کورٹ میں جانے سے باز آ جائیں اور آپ پرانے اپنے رائٹس کو ڈیمانڈ نہ کریں. تو یہیں آ کے پاکستان جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلا گیا, اور پاکستان نے انفارچونیٹلی یہ دونوں شرائط مان لی. اور لیاقت علی کو ختم کرنا بہت ضروری تھا, کیونکہ لیاقت علی کے ہوتے ہوئے کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ پاکستان یہ شرائط مانے گا. تو یہیں سے ہم ویک فوٹ میں چلے گئے. اس کے بعد جو بہت امپورٹنٹ ایک چیز سب لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے, 1953 میں ورلڈ بینک کے سامنے پاکستان اور انڈیا نے پہلی دفعہ اپنی اپنی فل پوزیشن رکھی. فل پوزیشن کیا رکھی؟ فل پوزیشن یہ رکھی کہ پاکستان نے کہا کہ میں نے 100% ویسٹرن ریورز جو کہ انڈس, جیلم اور چناب تھے, پاکستان نے کہا کہ یہ 100% میں اپنے پاس رکھوں گا, اور ایسٹرن ریورز جو کہ راوی, ستلج اور بیاس تھے, انہوں نے کہا کہ اس میں سے میں انڈیا کو اپ ٹو 30% دوں گا. انڈیا کی پوزیشن کیا تھی؟ انڈیا کی پوزیشن تھی, انڈیا نے کہا کہ میں ایسٹرن ریورز 100% لوں گا اور ویسٹرن میں سے 7% پانی لوں گا, اور ادھر آ کے ڈیڈ لاک ہو گیا. پھر 1954 میں اگلے سال جنرل ویلر تھا ورلڈ بینک کا, اس نے ایک فارمولہ پیش کیا. اس نے کہا کہ یہ دونوں ملک بالکل اپنی پوزیشن سے ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ہو رہے, تو میں یہ فارمولہ دیتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل باؤنڈری ہے, اس کے اس طرف کے 3 دریا انڈیا کو دے دیں, اس طرف کے 3 دریا پاکستان کو دے دیں. یعنی اس نے انڈیا کو 100% ایسٹرن ریور دینے کا فارمولہ دیا اور پاکستان کو 100% ویسٹرن دینے کا فارمولہ دیا, اور انڈیا نے فوراً یہ تجویز مان لی, کیونکہ وہ ان کو 100% ایسٹرن ریورز مل رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ویسٹرن میں سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا تو ٹھیک ہے, ہمیں ایسٹرن پورے مل رہے ہیں. لیکن پاکستان نے یہ تجویز نہیں مانی. پاکستان نے کہا کہ نہیں, ہم اپنے 100% ایسٹرن نہیں دے سکتے. تو نیگوسیشنز آگے چلتی رہیں. 6 سال کے بعد جب ٹریٹی سائن ہوئی, تو ٹریٹی کس چیز پہ سائن ہوئی کہ انڈیا کو 100% ایسٹرن بھی مل گئے اور 7% ویسٹرن بھی مل گئے. یہ کیا ہوا؟ یہ کوئی نہیں بتاتا آپ کو کہ یہ کیا ہوا, اور یہ جاننا بہت ضروری ہے. میں بالکل مختصراً بتاؤں گا کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے. ہوا یہ کہ جب پاکستان نے یہ چیز ریفیوز کی تو انڈیا چاہتا تھا کہ اس کو جتنے دریا مل گئے ہیں وہ غنیمت ہے, اور انڈین کی جو اگر آپ وہ نیگوسیشنز وغیرہ اس ٹائم کی پڑھیں تو اس میں یہ باتیں کی گئیں کہ انڈیا نے ویسٹرن پہ کلیم اس لیے کیا تھا کہ ویسٹرن کا بھی کہیں گے تو ہمیں ایسٹرن کا جو ہے وہ زیادہ حصہ مل جائے گا, اور انڈیا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس کو ایسٹرن بھی 100% ملیں گے. اور اگر نیگوسیشنز پاکستان کے موقف کے حساب سے چلتی تو شاید انڈیا مزید 100% ایسٹرن ریورز میں سے دستبردار ہوتا بیفور ٹریٹی واز سائنڈ. لیکن یہ کیا ہوا کہ انڈیا کو وہ تمام چیزیں مل گئیں جو اس نے مانگی ہوئی تھیں,
اور اس کے علاوہ بھی کچھ مل گئی جو انڈیا نے اس وقت شروع میں نہیں مانگی تھی. ہوا یہ کہ جس وقت ایوب خان صاحب کی گورنمنٹ آئی اس وقت کچھ باتیں اس طرح سے چل رہی تھیں ٹریٹی میں کہ انڈیا کو 3 ڈیم مل رہے تھے ٹریٹی میں, کیونکہ انہوں نے 3 دریا بند کرنے تھے. تو انہوں نے بھاکڑا ڈیم, پونگ ڈیم اور تھین ڈیم ستلج, بیاس اور راوی کے اوپر بالترتیب بنانے تھے. تو پاکستانیوں نے شور مچایا کہ جی آپ ان کو 3 ڈیم بنا کے دے رہے ہیں, اس کے لیے پیسے دے رہے ہیں, تو ہمیں بھی کوئی 1-2 ڈیم بنا کے دیں. تو ورلڈ بینک کے انجینئرز نے اس وقت کہا کہ بھئی ہم آپ کو کیوں ڈیم بنا کے دیں, آپ کو تو ڈیم کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کا تو جو اریگیشن سسٹم ہے وہ رن آف دا ریور ہے. جب دریا میں پانی آتا ہے تو آپ کو فصلوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے, جب دریا میں پانی نہیں ہوتا تو آپ کی فصلوں کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ تو موسم اور ردم آف ریور کے ساتھ چلنے والا آپ کا سسٹم ہے. سو یو ڈونٹ نیڈ ڈیمس فار اریگیشن. جبکہ انڈیا کو اس لیے ڈیم چاہیے کہ انہوں نے دریا روکنے ہیں. آپ نے تو دریا نہیں روکنے, آپ کے تو دریا اپنے ملک میں چل رہے ہیں, آپ نے کس کے لیے روکنا ہے. لیکن پھر وہی ورلڈ بینک والے کہتے ہیں کہ جی لیکن بعد میں ہمیں پاکستانی انجینئرز نے کنونس کر لیا کہ ان کو بھی ڈیم چاہیے. اور ان ڈیم کے پیچھے کیا تھا, ہمارے انجینئرز کا اور ان کے پیچھے بیوروکریٹس کا اور ان کے پیچھے رولرز کا موقف یہ تھا کہ جب ہم ڈیم بنانے کے لیے آگے آئیں گے تو ہمیں پیسے ملیں گے, قرضہ ملے گا. اس قرضے کے لیے یہ تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم بھی ڈیم بناتے ہیں تو ورلڈ بینک ہمیں قرضہ دے گا. اور ورلڈ بینک بھی کیونکہ بزنس کرنے آیا تھا, وہ بھی چاہتے تھے کہ یہ لوگ ڈیم بنائیں. پھر ورلڈ بینک کے جو ہے نا وہ انجینئرز لکھتے ہیں کہ جی پاکستانی انجینئرز نے ہمیں کنونس کر لیا کہ ان کو بھی ڈیمز کی ضرورت ہے, تو اب ہم ان کو قرضہ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن قرضہ دینے کی شرط یہ ہے کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی پہ سائن کریں. اب جب انڈیا کو پتہ لگا کہ پاکستانی قرضہ لینا چاہتے ہیں اور اس کی شرط یہ ہے کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی پہ سائن کریں, تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا پھر وہ 7% بھی نکالو جو ویسٹرن ریورز کا تم پہلے ہمیں نہیں دے رہے تھے. بہت سے لوگوں نے اپوز کیا, لیکن جو ڈکٹیٹر رولرز تھے ان کو ڈالر نظر آ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں, جو بھی وہ کہتے ہیں مانتے جاؤ. انہوں نے 7% وہ بھی دے دیے. بات پھر یہاں پہ رکی نہیں, پھر جن چیزوں کا شروع کے ڈیمانڈز میں کوئی ذکر نہیں تھا انڈیا وہ بھی لے آیا. انڈیا نے کہا کہ جب ہم آپ کے یہ دریا روک لیں گے ستلج اور راوی کو, تو یہ دریا تو خالی ہو جائیں گے, ان کا تو کوئی کام نہیں ہے, ہم اس میں گندا پانی پھینکیں گے. ہم نے یہ بھی مان لیا. یہ ٹریٹی میں سائنڈ ہیں چیزیں, آپ ٹریٹی کا ڈاکیومنٹ نکال کے دیکھیں, اس میں یہ سائن ہے کہ انڈیا از الاؤڈ ٹو ڈمپ آل دی سیوریج دیٹ دے کین ان ستلج, ان دی ایمپٹی بیڈز آف ستلج اینڈ راوی. اور کتنا پھینک سکتے ہیں اور کس کوالٹی کا پھینک سکتے ہیں اس کے اوپر کوئی لمٹ نہیں ہے. آج آپ میپس پہ اٹھا کے دیکھیں تو اس طرح سے دونوں طرف سے جو ہے نا ستلج میں اور دونوں طرف سے راوی میں گندے نالے آ رہے ہیں, جو صرف ایگریکلچر سیکٹر کا نہیں بلکہ ان کے پورے انڈسٹریل سیکٹر کا بھی گند ادھر لا کے پھینکتے ہیں. اور جب کبھی مونسون کا پانی ان دریاؤں میں آتا ہے تو وہی پانی جو ہے وہ ہمارے دریاؤں کو اور ایکویفرز کو اور نہروں کو اور پینے کے پانی کو پولیوٹ کرتا ہے. تو بیسیکلی آپ یہ سب کچھ مان گئے اور 1960 میں آپ نے 2 ڈیموں کا قرضہ لینے کے لیے ٹریٹی سائن کر دی. ان 2 ڈیموں کی آپ نے پرائس کیا پے کی؟ آپ کشمیر کے ایشو سے دستبردار ہوئے, اس کی میں نے ڈیٹیل نہیں بتائی, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کشمیر ایشو سے بھی آپ دستبردار ہوئے. آپ نے 3 دریا بھی دے دیے, اور آپ نے ان ویسٹرن ریورز پہ جن پہ آپ ڈیم بنا رہے تھے آپ نے ان کا بھی 7% پانی انڈیا کو دے دیا. اور جتنا پانی آپ نے انڈیا کو ویسٹرن ریورز میں سے دیا تھا اتنا ہی پانی یہ ڈیم سٹور کر رہے تھے. تو بیسیکلی آپ نے اپنے خرچے پہ پانی روک کے انڈیا کے حوالے کر دیا. یہ آپ کے ڈیمز ہیں. اور ابھی پھر دوبارہ میں تھوڑے سے سٹائر کی طرف آ جاؤں گا. سٹائر بھی کبھی کبھی جو ہے نا وہ کرنا چاہیے سر. آپ بہت سیریس شاعری کرتے ہیں, میں شاعری نہیں کرتا, کبھی کبھی سٹائر میں جو ہے نا قافیہ ملا دیتا ہوتا ہوں. یہ جو انڈس ہے نا یہ بڑا امیزنگ ریور ہے. اس کے بارے میں نے دیکھا کہ قدرت نے دیے ہم کو دریا کچھ ایسے عمدہ کرموں سے. قدرت نے دیے ہم کو دریا کچھ ایسے عمدہ کرموں سے, کچھ برفوں سے, کچھ برکھا سے, کچھ پھوٹتے اجلے جھرنوں سے. یعنی گراؤنڈ واٹر بھی ہے اس میں, گلیشیئرز بھی ہیں اور بارشیں مونسون بھی ہیں. کچھ برفوں سے, کچھ برکھا سے, کچھ پھوٹتے اجلے جھرنوں سے. پر ہم کچھ ایسے ناداں تھے کہ ہم نے دریا باندھ دیے کچھ ادھر ادھر کی باتوں سے, کچھ ادھر ادھر کے قرضوں سے.
اور اس کے بعد میں ابھی ریسنٹلی آپ سب کو پتہ ہے کہ ڈیم فنڈ آ گیا. آپ میں سے بھی شاید کافی لوگوں نے ڈیم فنڈ میں پیسے ڈالے ہوں. میرا نہیں خیال کہ ادھر جو کمیونٹی بیٹھی ہے اس نے ڈالے ہوں گے, لیکن اگر ریلوے پہ ٹریول کریں تو ان کو بھی دینا پڑتا ہے. اوپر کی جو کمیونٹی تھی اس میں بہت لوگوں نے ڈالے, اوورسیز پاکستانیوں نے بہت ہی زیادہ ڈالے. تو اس پہ بھی اسی طرح سے چھوٹا سا ایک سیٹائر ہے. جی جی. وہ ہم نے کہا کہ مانگ مانگ کے دل نہیں بھرتا, عادت سے مجبور ہوئے. مانگ مانگ کے دل نہیں بھرتا, عادت سے مجبور ہوئے. جب قرضوں والے نہ مانے تو ایسے فنڈ منظور ہوئے. جب قرضوں والے نہ مانے تو ایسے فنڈ منظور ہوئے. عالم و فاضل, عاقل و جاہل, سب نے کہا واہ واہ چندہ. پھر چندہ لے کے چندہ ماموں دھیرے دھیرے دور ہوئے. واہ واہ واہ. ڈاکٹر آشو لال یہاں موجود ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اتنا بڑا شاعر اور انٹلیکچوئل موجود ہو اور ان سے ہم کتھا یا نوحہ یا نظم نہ سنیں. تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ کچھ اپنی چیز سنائیے آپ. ان کی 6 کتابیں ماشاءاللہ سے چھپ چکی ہیں, 3 ابھی پرنٹ میں ہیں, اور بہت, جیسے میں نے کہا, بہت کومل شاعری کرتے ہیں اور بے حد خوبصورت جو ہے ان کی کتابیں ہیں. تو وہ بھی ضرور پڑھیے. جی تھینک یو بلال. ڈاکٹر صاحب نے مطلب بہت جو اس کے ٹیکنیکل مسائل بنے ہمارے ساتھ, تو تھینک یو سائن, آپ نے ہمیں آگاہ کیا. تو میں ایک شاعر ہوں. تو یہ کتاب سندھ ساگر نال ہمیشہ اس کا نام ہے. یہ 2002 میں چھپی, پہلا درشن اس کا 2002 میں چھپا. ابھی فکشن ہاؤس والوں نے اس کا دوسرا ایڈیشن چھاپا ہے. تو پہلی دفعہ یہ 2002 میں چھپی تھی. تو اس میں سندھ کا جو فلورا فونا اور جو کچھ ہے اس کے بارے میں کتھائیں ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک کتھا, وہ وین بھی ہے, کتھا بھی ہے, ایک سوگ بھی ہے, وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا. میرے خیال ہے آپ سرائکی کو سمجھ لیں گے, اگر نہیں سمجھیں گے تو میں اس کا آپ کو ترجمہ کر دوں. یہ ہے بنیادی بات جو ہے کہ بھی یہ ایک مرڈر آف دا لائن ریور پر ایک نوحہ ہے. تو کتھا شیں, میں کتھا شیں آپ کو سناتا ہوں. یہ جان دے ہاسے پرکھاں تو مٹی وکدی نہیں, پانی وکدے نہیں. کوئی کیا سمجھے اساں کیا آکھوں, مٹی کیا تھئی ہے, پانی کیا تھا ہے. واہ واہ. کوئی کیا سمجھے اساں کیا آکھوں, مٹی کیا تھئی ہے, پانی کیا تھا ہے. کتھاں کوٹھے جیڑیاں کندراں دے ڈی نال پچھاویں ڈھل گئے. جھر اپنے نال جتامیاں دے منجی رنگیاں نہیں, کنڈ کھیدے نہیں. کنڈ کہتے ہیں یہ سور کے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کو کنڈ کہتے ہیں, اور منج بھینسوں کو. اور خیر میں اس کا ترجمہ شاید نہ کر پاؤں. کتھا کوٹھے جیڑیاں کندراں دے ڈی نال پچھاویں ڈھل گئے ہیں. جھر اپنے نال جتامیاں دے منجی رنگیاں نہیں, کنڈ کھیدے نہیں. ہاتھ مرلی نہیں, سونا سندھ سائیں. سر پٹکا نہیں, منج ڈیڑھے نہیں. کوئی ویلا ہا تیرے بیلے دی, شیں آپ میں آگ چریندا. جلا شیں مویا ہا بیلے دا, ایویں سڑدے ہیں انہاں کیلاں تو. کئی ڈیہاں تائیں سردار وڈے, کچھ پیتا نہیں, کچھ کھادا نہیں. مٹی نال اموندھے سنج کر کے, نیلی اپنی تے ول بیٹھا نہیں. بہو مونجھا ہی جویں تو مونجھا, جویں میں مونجھا ایویں مونجھا آئی. جھل اپنی دی کہ کو پارت ڈیوں, کہ کو نور ڈیوں اکھ اپنی دا.
کہ کو دل اپنے دی یار بجھارت دیو چھڑا شی نہیں مردہ بیلے دا بیلے نال مرین دے راج پچھوں وسو راندی نہیں وسو نال اپنے جھل نال اپنے جھل راندی نہیں کالے بوٹ ہوندن ساوا گھا ہوندے ایو سوچ کے دل بہوں ڈردا ہے نال اپنے جنگل ویڑ کے بہوں بھوئے نال اپنے رنگ رنگ بہوں وٹے وٹے پچھوں بھاڑی بھاڑی پچھوں اکھی بن بہوں کن بن بہوں جویں مشکی چیتا نال اپنے اکھی بال کے اپنی آراندا ہے جیندے نال ہے سرت سمندر دی جیندے نال ای ساہ دی سامنی ہے وہ تراڑ والا شی اپنے دی وسوں اپنی نال وسامنی. اگر سمجھ نہ آئی ہو تو میں اس کا اردو ترجمہ کر سکتا ہوں. میرے خیال ہے سمجھ آ گئی ہے آپ کو. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. میرے دونوں پینلسٹ اتنے نالجبل اور اتنی ان کی تھاٹ پرووکنگ باتیں ہیں کہ آئی وش ہم لوگ زیادہ بات کر سکتے, لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ پرفارمنسز ہیں اور بہت سارے بینڈز ہیں پیچھے جو موجود ہیں اور شام سے انتظار کریں. تو میں اپنے دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اور آپ لوگوں کا بھی کہ آپ لوگوں نے توجہ سے ہماری گفتگو سنی. اور اس کے بعد ہم میوزک کے سیکشن کی طرف چلتے ہیں. بہت بہت شکریہ.